ایک ایسی سلطنت جہاں سب بولتے تھے مگر سچ صرف ایک خاموش انسان کے پاس تھا۔ جب ایک معمولی سکے کا فیصلہ اس نے پل میں کر دیا تو سب دنگ رہ گئے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن یہی خاموش شخص تاج کی سب سے بڑی چوری کا راز کھولے گا، اور اس دن دربار میں ہر چہرہ بے نقاب ہونے والا تھا۔ کہانی کا آغاز ایک عظیم سلطنت سے ہوتا ہے جہاں ایک انصاف پسند مگر کسی حد تک خود پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام تھا شہنشاہ کامران شاہ، جو اپنی سلطنت کی طاقت، خزانے کی فراوانی اور درباریوں کی خوشامد سے مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے دربار میں 20 وزیر تھے، ہر ایک دعویٰ کرتا کہ وہ بادشاہ کا سب سے زیادہ وفادار، عقل مند اور تجربہ کار ہے، مگر ان سب میں ایک وزیر ایسا بھی تھا جو نہ دعویٰ کرتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ مشورہ دیتا تھا اور نہ ہی کسی اجلاس میں لمبی تقریر کرتا تھا۔ اس کا نام تھا فخر الدین، مگر دربار کے لوگ اسے تنزن خاموش وزیر کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ لمبا، دبلا پتلا اور سانولا سا آدمی تھا، ہمیشہ سادہ لباس میں خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا، نہ بادشاہ کی تعریفیں کرتا، نہ وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر بحث کرتا۔ درباری اکثر ہنستے اور کہتے، یہ خاموش وزیر کس کام کا ہے؟ تنخواہ لیتا ہے اور بس چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ بادشاہ کامران شاہ بھی کئی بار طنز کرتا، فخر الدین کبھی تو کچھ کہو، کیا تمہیں بولنے کی اجازت نہیں یا تمہاری زبان پر مہر لگی ہے؟ فخر الدین صرف مسکرا دیتا، سر جھکا لیتا اور پھر اپنی خاموشی میں گم ہو جاتا۔ کوئی اسے سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ بعض وزیروں کا خیال تھا کہ وہ بادشاہ کے بچپن کے کسی احسان کے بدلے دربار میں بٹھایا گیا ہے۔ کچھ سمجھتے تھے کہ شاید وہ پاگل ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ وہ جاسوس ہے جو سب کی باتیں سن کر خفیہ طور پر بادشاہ کو بتاتا ہے۔ مگر ایک شخص تھا جو جانتا تھا کہ فخر الدین خاموش ضرور ہے مگر بے عقل نہیں، اور وہ تھا بادشاہ کا کبوتروں کی دیکھ بھال کرنے والا غلام رحمت علی۔ وہ اکثر کہتا، حضور، میں نے اس خاموش وزیر کو رات کی تاریکی میں کتابیں پڑھتے دیکھا ہے، وہ پاگل نہیں، ایک دانا انسان ہے۔ لیکن بادشاہ ہنستا اور کہتا، اگر وہ دانا ہے تو دربار میں کیا کر رہا ہے؟ اسے کسی ویرانے میں جا کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دن دربار میں شور مچ گیا۔ 2 آدمی جن کا آپس میں کوئی تعلق نہ تھا، ایک سونے کے سکے پر جھگڑتے ہوئے دربار میں لائے گئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ سکہ اسی کا ہے۔ پہلا شخص جو شریف اور نرم لہجے والا لگ رہا تھا بولا، یہ سکہ میرے والد کا ہے اور ان کے والد کا تھا، میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں، آج کسی طرح یہ گر گیا اور اس آدمی نے اٹھا لیا۔ دوسرا آدمی جو نسبتاً غریب دکھائی دیتا تھا اور اس کے کپڑے گرد آلود تھے، جھنجھلا کر بولا، یہ جھوٹ ہے، یہ سکہ بازار کے راستے میں میرے ہاتھ سے گرا تھا، میں اسے اٹھانے جھکا ہی تھا کہ یہ شخص پہلے ہی اسے لے گیا۔ درباری وزیروں میں ہلچل مچ گئی، ہر کوئی اپنی رائے دینے لگا۔ ایک وزیر بولا، میرا مشورہ ہے کہ یہ سکہ محل میں رکھ دیا جائے جب تک اصل مالک کا ثبوت نہ ملے۔ دوسرا وزیر بولا، دونوں کو سزا دی جائے تاکہ سچ خود ظاہر ہو جائے۔ تیسرا وزیر بولا، دونوں کے ماضی کی تفتیش کی جائے، جس کے پاس زیادہ دولت ہو شاید سکہ اسی کا ہو۔ بادشاہ جھنجلا گیا اور بولا، تم سب کی زبانیں بہت چلتی ہیں مگر عقل کہیں نظر نہیں آتی، کوئی ایک وزیر بھی ایسا نہیں جو اس معمولی سکے کا فیصلہ کر سکے۔ پھر اس کی نظر فخر الدین پر پڑی جو حسب معمول خاموش بیٹھا تھا۔ فخر الدین، آج تم بھی کچھ بولو، اگر کچھ نہ کہا تو میں تمہیں محل سے نکال دوں گا۔ پورا دربار ساکت ہو گیا، سب کو لگا جیسے کوئی تماشا ہونے والا ہے۔ فخر الدین نے آہستہ سے سر اٹھایا اور نرمی سے بولا، جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو میں صرف 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، پوچھو۔ فخر الدین نے دونوں سے پوچھا، یہ سکہ کہاں گرا تھا؟ ایک نے کہا، محل کے باغ میں، دوسرے نے کہا، بازار کے دروازے کے پاس۔ فخر الدین نے پھر پوچھا، کیا آپ دونوں نے اسے خود زمین پر گرتے دیکھا؟ پہلا خاموش رہا۔ دوسرا بولا، جی ہاں، میں نے خود دیکھا تھا اور جھک کر اٹھانے ہی والا تھا کہ یہ آگے بڑھ گیا۔ فخر الدین نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اجازت ہو تو میں دونوں کے کپڑوں کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔
اگر سکہ واقعی زمین پر گرا تھا تو مٹی ضرور کسی نہ کسی کے کپڑوں پر ہوگی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، دونوں کے کپڑے چیک کیے گئے۔ پہلے شخص کے کپڑے بالکل صاف تھے، جیسے ابھی پہنے گئے ہوں۔ دوسرے شخص کے پاؤں پر مٹی لگی تھی، بالکل ویسی جیسی محل کے باغ میں ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، فیصلہ ہو گیا، سکہ اسی کا ہے جس کے کپڑوں پر مٹی ہے۔ پہلا شخص شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑا رہ گیا، وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ دربار میں تالیوں کی آواز گونج اٹھی۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، فخر الدین، تم واقعی ایک ایسے پرندے کی طرح ہو جو اندھیرے میں بھی سب دیکھ لیتا ہے۔ وزیروں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ اب وہ فخر الدین کو طنز سے نہیں بلکہ احترام سے دیکھنے لگے، مگر فخر الدین اپنی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی سے اپنی جگہ واپس جا کر بیٹھ گیا۔ نہ اس نے داد مانگی، نہ اپنی کامیابی کا اظہار کیا۔ اس کی عقل خاموش تھی مگر چمکتی ہوئی۔ فخر الدین کا یہ پہلا فیصلہ دربار میں اس طرح گونجا کہ سب وزیروں کی نیندیں اڑ گئیں۔ اب وہ کسی بھی معاملے پر رائے دینے سے پہلے اس کی خاموشی کا انتظار کرنے لگے۔ بادشاہ کامران شاہ بھی اب اسے طنز سے نہیں بلکہ غور سے دیکھنے لگا تھا، مگر فخر الدین اب بھی پہلے کی طرح خاموش، الگ تھلگ اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ پھر ایک دن وہ واقعہ پیش آیا جس نے محل کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ واقعہ جو درباری تاریخ میں تاج کی چوری کے نام سے مشہور ہوا۔ صبح سویرے خزانے کے نگہبان جو عام طور پر سستی کا شکار رہتے تھے، اس دن چیختے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، جہاں پناہ، ہمارا تاج، ہمارا عظیم شاہی تاج چوری ہو گیا۔ بادشاہ چونک اٹھا، کیا وہی تاج جس میں 5 قیمتی ہیرے اور سرخ یاقوت چڑھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں وہی تاج۔ پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا۔ خزانے کے پہرے دار، دربان، خزانچی اور چابیاں سنبھالنے والے غلام، سب کو ایک ایک کر کے طلب کیا گیا۔ کس نے دروازہ کھولا، کس نے چراغ بجھایا، کس نے آخری بار تاج کو دیکھا؟ ہر ایک کا ایک ہی جواب تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا حضور۔ وزیر حضرات ایک بار پھر اپنی داڑھیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور مشورے دینے لگے۔ ایک وزیر بولا، جہاں پناہ، محل کے تمام غلاموں کو کوڑے مارے جائیں، سچ فوراً سامنے آ جائے گا۔ دوسرا بولا، جو خاموش رہے وہی چور ہے، انہیں زنجیروں میں باندھ کر لٹکایا جائے۔ تیسرا وزیر جو خزانے کے قریب بیٹھتا تھا بولا، غلاموں کے ہاتھوں میں سچائی کہاں، ہمیں تاج کی جگہ نیا تاج بنوا لینا چاہیے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم لوگ وزیر ہو یا تماشائیوں کا ہجوم؟ ہر مسئلے کا حل کوڑے، زنجیر اور نیا تاج ہی ہے؟ پھر اس نے نظریں فخر الدین کی طرف موڑیں۔ خاموش وزیر، اب کچھ کہو، اگر اس بار بھی چپ رہے تو میں تمہیں خود چور سمجھوں گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ فخر الدین آہستہ سے کھڑا ہوا، سر جھکایا اور نرمی سے بولا، جہاں بنا، اگر حکم ہو تو میں ایک ہی رات میں چور کا پتہ لگا سکتا ہوں بغیر کسی کو مارے پیٹے، مگر مجھے چند چیزوں کی اجازت درکار ہوگی۔ بادشاہ نے فوراً کہا، کیا چاہیے تمہیں؟ ایک اندھیری کوٹھری، محل کے تمام خادم، ایک چھوٹا سا شہد کا چراغ اور مکمل خاموشی۔ درباری ہنس پڑے۔ شہد اور اندھیرا، یہ وزیر ہے یا کوئی کرتب دکھانے والا؟ مگر بادشاہ اب مذاق کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے فخر الدین کی تمام باتیں مان لی۔ رات آئی۔ محل کی سب سے پرانی اور خستہ حال کوٹھری کو صاف کیا گیا اور چراغ بجھا دیا گیا۔ فخر الدین نے شہد کا چراغ کمرے کے ایک کونے میں رکھ دیا، بالکل ویسے جیسے شکاری جال بچھا کر انتظار کرتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے محل کے تمام خادموں، غلاموں، نگہبانوں، باورچیوں اور چراغ برداروں کو اندر بلایا گیا۔ ہر شخص اندھیرے میں داخل ہوتا، فخر الدین کچھ نہ کہتا، بس خاموش بیٹھا رہتا۔ باہر کھڑے محافظ حیران تھے، یہ کیسی تفتیش ہے؟ صبح ہوئی۔ فخر الدین نے بادشاہ کے سامنے جھک کر کہا، جہاں پناہ، چور پکڑا جا چکا ہے۔ بادشاہ چونک اٹھا، کون ہے وہ اور تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ فخر الدین نے کہا، جس نے تاج چرایا وہ رات بھر خوف سے پسینے میں بھیگا رہا۔ میں نے شہد کا چراغ اس لیے رکھا تھا کہ جو سب سے زیادہ گھبرائے گا وہ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارے گا اور اس کے ہاتھ پر شہد لگ جائے گا۔ سب حیران رہ گئے۔ تمام خادموں کے ہاتھ چیک کیے گئے، صرف ایک باورچی کے ہاتھ چپچپے تھے، شہد سے بھرے ہوئے۔ اسے سامنے لایا گیا، وہ پہلے انکار کرتا رہا، پھر رو پڑا۔
جہاں پناہ مجھے معاف کر دیجئے، تاج میں نے چرایا مگر اپنے لیے نہیں، وزیر خزانہ کے حکم پر۔ پورا دربار ایک بار پھر گونج اٹھا۔ فخر الدین نے کہا، جی ہاں، اس چوری میں خود محل کا ایک وزیر ملوث ہے۔ وزیر خزانہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو وہاں تاج کا قیمتی یاقوت چھپا ہوا ملا، وہی سرخ پتھر جو بادشاہت کی شان تھا۔ بادشاہ نے غصے سے اعلان کیا، آج سے وزیر خزانہ کو محل بدر کیا جاتا ہے اور تاج کے خزانے کی مکمل ذمہ داری اب فخر الدین کے سپرد کی جاتی ہے۔ فخر الدین نے جھک کر کہا، جہاں پناہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر میری ایک درخواست ہے، مجھے میری خاموشی کا حق دیا جائے۔ بادشاہ مسکرا دیا، اگر ہر خاموش انسان تم جیسا ہو تو دنیا میں شور کی ضرورت ہی نہ رہے۔ درباریوں نے اب فخر الدین کو تن سے نہیں بلکہ عزت سے وزیر حکمت کہنا شروع کر دیا، مگر فخر الدین وہی رہا، خاموش، تنہا اور اپنے خیالوں میں گم۔ اس کی عقل اور حکمت کا سکہ پورے دربار میں بیٹھ چکا تھا۔ بادشاہ کامران شاہ بھی اب مکمل اعتماد کے ساتھ اس سے مشورہ لینے لگا تھا، مگر فخر الدین ہمیشہ ایک شرط پر مشورہ دیتا، خاموشی اور تنہائی میں۔ وہ روزانہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر مطالعہ کرتا، کم بولتا اور صرف مشکل گھڑی میں ظاہر ہوتا، بالکل ایسے جیسے اندھیری رات میں کوئی پرندہ خاموشی سے پرواز کرتا ہے۔ مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک صبح دربار لگنے سے پہلے ہی محل کی فضا خوفناک سرگوشیوں سے بھر گئی۔ بادشاہ کے ذاتی غلام رحمت علی گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ جہاں پناہ، آج رات آپ کو زہر دینے کی سازش ہو رہی ہے۔ بادشاہ چونک اٹھا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے محل کے باورچی خانے کے کونے میں دو آدمیوں کی باتیں سنی ہیں۔ ایک کہہ رہا تھا آج رات وہ دودھ پیے گا اور ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ بادشاہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کس نے کہا یہ؟ نام بتاؤ۔ میں ان کے چہرے نہ دیکھ سکا، وہ اندھیرے میں تھے، مگر ایک کی آواز کسی وزیر جیسی تھی اور دوسرا باورچی تھا۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی، ہر چہرہ مشکوک لگنے لگا۔ بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، آج رات کوئی دودھ نہیں پیے گا جب تک میں اس سازش کو بے نقاب نہ کر لوں۔ اسی لمحے فخر الدین خاموشی سے دربار میں داخل ہوا۔ جہاں پناہ، اگر حکم ہو تو میں قاتل کو آپ کے سامنے لا سکتا ہوں، بغیر کسی خون کے، بغیر کسی زہر کے۔ بادشاہ نے ہلکی حیرت سے کہا، کیا اس بار بھی کوئی نیا طریقہ ہے؟ فخر الدین نے مسکرا کر کہا، اس بار ایک اور چال ہوگی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیسی چال؟ آج رات آپ سب کے سامنے وہی دودھ پیجیے گا، مگر اس میں زہر نہیں ہوگا، بلکہ ایسی دوا ملائی جائے گی جو چند لمحوں کے لیے نیند طاری کر دے۔ درباری حیران رہ گئے۔ فخر الدین نے کہا، جب آپ بے ہوش ہو جائیں گے تو قاتل یہ سمجھ کر کہ آپ مر چکے ہیں خود کو ظاہر کرے گا، خوشی میں یا اگلا قدم اٹھانے کے لیے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں تیار ہوں۔ رات آئی، سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا فخر الدین نے کہا تھا۔ بادشاہ نے دودھ پیا اور چند لمحوں بعد زمین پر گر پڑا، جیسے سانس رک گئی ہو۔ دربار میں شور مچ گیا، تمام وزیر دوڑ کر آئے، مگر ایک وزیر جس کا نام قاضی زبیر الدین تھا سب سے آگے بڑھا اور سرگوشی میں بولا، آخرکار یہ تخت خالی ہوا، اب وہ ملے گا جس کا میں برسوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے باورچی کو اشارہ کیا، اب اگلا بادشاہ اعلان کرے گا۔ اسی لمحے کمرہ روشنی سے بھر گیا اور فخر الدین کے سپاہی چاروں طرف سے ظاہر ہو گئے۔ قاضی زبیر الدین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بادشاہ اٹھ بیٹھا اور بولا، قاتل پکڑا گیا۔ قاضی زبیر الدین گھٹنوں کے بل گر پڑا، جہاں پناہ مجھے معاف کر دیجئے، لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تمہیں قاضی اس لیے بنایا تھا کہ انصاف کرو، اور تم نے میرے ہی خلاف سازش کی۔ فخر الدین آگے بڑھا اور بولا، جہاں پناہ، دشمن کبھی کبھی قاضی کی صورت میں بھی چھپ سکتا ہے، مگر خاموش عقل ہمیشہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن قاضی زبیر الدین کو جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ فخر الدین کو سلطنت کا بزرگ وزیر خاص بنایا گیا، مگر اس نے صرف ایک درخواست کی، مجھے محل میں رہنے دیجیے، مگر کسی عہدے یا شہرت کے بغیر۔
کیونکہ جب خاموش انسان زیادہ بولنے لگے تو عقل ہار جاتی ہے۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، تم نے میری سلطنت کو بار بار بچایا ہے، عقل، خاموشی اور حکمت سے۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ کہانی ختم ہوئی، مگر ایک خاموش مگر ذہین وزیر کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا۔ جب بھی کوئی خاموش مگر دانا شخص نظر آتا، لوگ کہتے، دیکھو شاید کوئی اور فخر الدین ہے، خاموش مگر سب کچھ جاننے والا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل عقل شور میں نہیں بلکہ خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔ جو انسان کم بولتا ہے وہ اکثر زیادہ سمجھتا ہے، اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ہی اصل دانائی ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اور ایسے ہی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل سچی کہانی ود رضی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔